बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। एक दो दिन आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, रीज़न के कुछ निजी मसरूफियात थी और बड़े अच्छे बाद अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ टाइम निकालने की कोशिश की थी। अब कहानी ऐसे है कि जनाब 24 नवंबर एक बड़ा अहम दिन गर्दाना जा रहा है और उस 24 नवंबर से पहले काउंटर नैरेटिव्स का क्या आ रहे हैं और मौजूदा हमारे वो सहाफ़ी जो मियां नवाज शरीफ साहब को एक ऐसी शख्सियत ठहराते आए कि अगर नून लीग ना जीती 8 फरवरी का इलेक्शन तो पाकिस्तान के पल्ले कख नहीं रह जाएगा। वो भी तमाम लोग जो नैरेटिव बनाते आए, लेकिन नैरेटिव तो नहीं बना सके और फिर जिस तरह हुकूमत बनाई गई वो आपकर मेरे सामने है। बट इवेंचुअली वो तमाम सहाफ़ी भी अब आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े कर गए। इन कुछ सहाफ़ियों में से एक दो के बारे में तो आप और मैं ये कह सकते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ाती दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं। कि जब नवाज शरीफ साहब बरतानिया में थे, अपनी पार्टी से भी दूर थे, लीडरान से भी कोई बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं कर रहे थे, तो इन सहाफियों के साथ बड़ी अच्छी अच्छी मियाँ साहब की फोटोज भी आती होती थी। और वो जो मी टाइम होता था ना मियाँ साहब का, उस मी टाइम में कोई एक आधी मुलाकात या गपशप इन सहाफियों में से, इन दोस्तों में से हुआ करती थी। एनीवेज 24 नवंबर वाली की तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले ये जो नून लीग के बहुत करीबी दोस्त और करीबी सहाफी थे वो हाथ कैसे उठा गए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नजम सेठी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्तों में से एक हैं। सहाफियों की दोस्तियां सियासतदानों से हो भी जाती हैं, लेकिन मुझे तो आज भी जाती तौर पे यह लगता है कि अगर सहाफी की दोस्ती सियासतदान से हो जाएगी तो आप उसके खिलाफ खबर कैसे करोगे। ताल्लुकात अपनी जगह के ऊपर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इवेंचुअली आपका जितना भी कोई करीबी ताल्लुक हो खबर तो उसके खिलाफ भी आएगी। और अगर आप जाती दोस्तियां पाल के बैठ गए हैं, जाती आप इंटरेस्ट डेवलप करके बैठ गए हैं, तो आप उसके खिलाफ खबर कैसे करोगे। इसका जवाब मुझे अक्सर नहीं मिलता। यही वजह है कि मैं सियासतदानों को कभी मुलाकात हो जो कि थोड़े बहुत फ्रैंक हैं, जिनसे दोस्ती भी हो जाती है, मैं कहता हूँ भाई रिमेंबर वन थिंग, खबर कल को भी आपके खिलाफ मिलेगी तो आई विल डू दैट। खैर इसी पैमाने को शायद नजम सेठी साहब ने भी एट सम पॉइंट अपने सामने रखा हुआ है। और कल के शो के अंदर और बड़े गुस्से में थे वो, वीपीएन के ऊपर पाबंदी और वीपीएन वो जो शरी उसके ऊपर एक आया है फतवा, उसको लेकर जनाब नजम सेठी साहब बहुत गुस्से में थे और वो यहां तक कह रहे थे कि आई एम वेरी अपसेट और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया इस गवर्नमेंट को डिफेंड करना। वो गालिबन पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में मौजूद है, अक्सर लंदन होते हैं नजम सेठी साहब, उनकी भी फेवरेट सिटीज में से है एक लंदन, लाइक मी टू। मुझे भी बरतानिया का वो शहर बहुत पसंद है, वक्त गुजरा है वहाँ पे एक लंबा चौड़ा, तो वहां पर अक्सर होते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर गोरे जब मेरे से बात करते हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, वो मेरे से बात करते हैं तो कहते हैं व्हाट यू आर डूइंग टू योर कंट्री, आपने क्या कर क्या दिया है हाल अपने मुल्क का और क्या क्या करते जा रहे हैं आप। और फिर हमारे अहले इक़्तिदार, हमारे तमाम अहले इक़्तिदार जो हैं वो कहीं पर रुक ही नहीं रहे। मईशत को जिस जगह पे आपने ला के खड़ा कर दिया वह सिर्फ एक बंदे को जेल में रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, और उसका नाम है इमरान खान। मैं नाज़रीन इसके ऊपर फ्रॉम डे वन, जब जर्नलिज्म में आया उससे पहले भी सियासत का बहुत चस्का होता था, पढ़ते रहना, देखना मुल्क में क्या हो रहा है। इवन पाकिस्तान से बाहर होते भी बड़ा चस्का होता था मुझे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमेशा से एक चीज के ऊपर बड़ा बिलीव था मेरा, और वो बिलीव ये था कि यार नैरेटिव की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैनिफेस्टो और मंशूर की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, यहाँ पर पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर आप एक दूसरे की गलतियां कोताहियां निकालिए उनकी पॉलिसीज में से, उनकी गवर्नेंस में से, ना कि जातियात में से। लेकिन बदकिस्मती की बात है अभी हम 75 70 80 सालों के अंदर हम वो डेवलप नहीं हो सके, हम डेमोक्रेसी हम इतनी नहीं यहाँ पर पनप सकी, पनपेगी, वक्त आएगा, वेरी पॉजिटिव वक्त आएगा। लेकिन आज ये जो बात करते हैं डेली, हमें कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आके सुना दी जाती है कि जनाब देखें जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, देखें मईशत को नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है इसके ऊपर कोई बंदा बात करने को राजी नहीं। मैं बिल्कुल इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हूं, बिल्कुल कायल हूं। ये मुल्क कौम का, मईशत का, हमारे मुस्तकबिल का, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान हर गुजरते सेकंड हो रहा है। कैसे हो रहा है इसके ऊपर बात नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है नजम सेठी साहब जैसे लोग अपनी गलतियों को जब एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि वी वर रॉन्ग और अब इस गवर्नमेंट को हम डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। एक चीज के ऊपर आकर मुझे कोफ्त होती है, वो ये चीज है कि ये साहिबान हमें ये नहीं बताते कि मौजूदा हालात तक पहुंचे कैसे, कैसे 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों के मैंडेट को रोंदा गया। नजम सेठी साहब नहीं बताते हमें, सिर्फ ये कह देते हैं कि मेरे लिए इस गवर्नमेंट को डिफेंड करना मुश्किल हुआ पड़ा है। ये बात नहीं करते कि ये गवर्नमेंट बनी कैसे थी। और फिर आप इसका मुर्दे इल्जाम अगर एक पार्टी जिसका कायद या रहनुमा जेल के अंदर मौजूद है उस पर डालना चाहते तो डालते रहिए। लोग आपकी बात किस कदर सुनना चाहते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर है, 2% 3% लोग भी शायद आप इन बातों से अपनी तरफ रागिब नहीं कर सकते।
یہاں پر ایک کلیئرٹی ہے, یہاں پہ ایک ڈویژن ہے, اور وہ ڈویژن بہت کلیئر ہے. ایک طرف پی ایم ایل این ہے, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے. پیپلز پارٹی تو خیر اس ٹائم ریلو کٹا ہے, وہ گورنمنٹ میں بھی ہے اور گورنمنٹ میں نہ ہونے کا بھی دعویٰ کرتی ہے. پولیٹیکل سٹانس ان کا 26 یعنی ترمیم میں کیا تھا, اس کے بعد وہ کہاں پر ہیں, وی آل نو دیٹ. یہاں پر بڑی کلیئرٹی ہے. تو کیا کوئی 1-2% بھی ایسا پاکستانی جو نیوٹرل تھا یا جو تحریک انصاف کا ورکر تھا, ووٹر تھا, کیا پی ایم ایل این اپنی پالیسیز سے, نجم سیٹھی صاحب کے نیریٹو سے, ان کے شوز سے, بڑھتے پنجاب سے, پروگریس کرتے ہوئے پنجاب سے, کیا پی ایم ایل این 1-2% بھی وہ پاکستانیوں کو اپنی طرف راغب کر سکی ہے؟ دیٹ از دا کوشچن وچ شوڈ بی آسکڈ. کس قدر پاکستانی پی ایم ایل این کے اپنے ورکر جو ہیں وہ کس قدر متنفر ہو چکے ہیں پی ایم ایل این سے, اور وہ کس قدر مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں؟ دیٹ از دا کوشچن وچ نیڈس ٹو بی آسکڈ. خیر, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, 24 نومبر پہ آ جاتے ہیں. آج ایک ہفتہ رہ گیا, اتوار, اگلے اتوار کی کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی. بڑی لیکس آئی ہیں اس کال کے اوپر بھی, لیکس ایز ان کے یہاں پر بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقاتیں, بشرا بی بی صاحبہ کے خطاب, اور وہ اس کے اوپر بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ماضی بتا دوں. بھٹو صاحب اللہ غری کے رحمت کرے جب جیل میں تھے تو نصرت بھٹو صاحبہ نے کیمپین چلائی تھی ان کی رہائی کے لیے, یا جدوجہد کی تھی سیاسی. نواز شریف صاحب ان کے بعد اللہ غری کے رحمت کرے کلثوم نواز صاحبہ, وہ سیاسی جدوجہد کرتی رہی. یہاں پر خواتین کی بڑی لمبی چوڑی سیاسی جدوجہد ہے. یہاں پر ہماری فاطمہ جناح صاحبہ کی بہت لمبی چوڑی اس ملک کے اندر سیاسی جدوجہد ہے. سو یہ ایک پوائنٹ لے لینا کہ جی اب بشرا بی بی تو غیر سیاسی تھیں اور یہ کہتے رہے غیر سیاسی تھیں, اور ایٹ وانس وہ پالیٹکس میں آ رہی ہیں. ایک تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر نہیں آ رہی, وہ صرف پیغام رسانی کا کام کر رہی ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کے ورکر کو اتنے ڈاؤٹس اور اتنے شکوک و شبہات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر کہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں, سم ہاؤ دے آر کمپرومائزڈ. اور پھر ان کو کمپرومائزڈ کرنے اور ان کو ڈوبیس یا ان کو مشکوک کردار بنانے میں پی ایم ایل این بھی بہت سمارٹلی کردار ادا کر رہی ہے. ریسنٹلی رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کے 95% پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی اسی نہیں نکلیں گے, جو 5% جڑے نکلن دی کوشش کرن گے وہ پھڑ لے جان گے, ہو سکتا ہے 24 نومبر تو پہلے ہی پھڑ لے جان. یہ تو کہانی یہ. بشرا بی بی صاحبہ کا کردار کیا ہونا چاہیے کیا نہیں, اس کے اوپر میں کمنٹری نہیں کروں گا, وہ سیاستدان جانے, سیاسی خاندان جانے, سیاسی پارٹیاں جانے, ان کی لیڈرشپ جانے. ایک چیز کے اوپر میں کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا, اگر اپنے خامند کی رہائی کے لیے ایک بیوی نے جدوجہد نہیں کرنی, یا اس کے اوپر جو کردار کشی کا جواب اس کی بیوی نے نہیں دینا, تو اور پھر کس نے دینا ہے؟ اگر عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ, رانی خان صاحبہ, ان خواتین نے آ کر عمران خان کی گفتگو میڈیا کو نہیں بتانی اور پیغام نہیں پہنچانا قوم تک, تو کس نے پہنچانا ہے؟ اور اگر یہ کل کو کوئی احتجاج یا کل کو کوئی پروٹیسٹ یا پیسفل پروٹیسٹ لیڈ کرتی ہیں تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے کہ موجودہ دور کے اندر ہم جس زمانے میں 2024 کے نومبر دسمبر کی بات کر رہے ہیں, تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر بہت سارے لوگوں کو ابہام ہے. اس ابہام کو دور صرف اسی طرح کیا جا سکتا تھا کہ یہ خواتین لیڈ کرتی اور ڈائریکٹلی فرنٹ سے لیڈ کرتی. سو آئی تھنک اس کا پی ٹی آئی کو ان ڈیز ٹو کم اب دیکھیے گا بہت فائدہ ہوگا. ہاں, یہ فوراً فائدے والی بات نہیں ہے کہ آج ہوا اور صبح یہ ہو جائے گا, لیکن ایونچولی جب بشرا صاحبہ اور علیمہ صاحبہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلیں گے تو وہ الفاظ کی وقت ہوگی, کیونکہ ان کو لوگ پھر عمران خان صاحب کے الفاظ ہی کنسیڈر کریں گے. اب اسی سارے سینیریو کے اندر کل ایک جو آیا فتویٰ آیا وی پی این والا, میں کل ہی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا, بس تھوڑا مصروف رہا, میں نہیں بات کر سکا. فتویٰ جو آیا, جو علامہ راغب نعیمی صاحب پھر اس کی تشریحات بھی کر رہے ہیں, اس کی توجیحات بھی پیش کر رہے ہیں. راغب نعیمی صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت قابل عزت آدمی ہیں, اور یہ کون سے فتویٰ دے دیا انہوں نے, کیسے دے دیا, میں سمجھنے سے قاصر. لیکن طارق جمیل صاحب نے اس کے اوپر کلیئرٹی سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ حرام ہے وی پی این, تو پھر موبائل فون کا استعمال بھی حرام ہے. اس سارے حرام کام کے اندر اس فتوے کے بعد کون کون انوالو ہے, کون کون انوالو نہیں ہے, مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. What I wanted to talk about is کہ کیا ضرورت پیش آ گئی وی پی این حرام قرار دیے جانے کی. یوٹیوب کنٹرولڈ ہے, میرے آپ دیکھ لیجئے, میرے ویوز کوئی 2-4 ماہ 6 ماہ پہلے جا کر دیکھ لیجئے, لاکھ ویوز آتے تھے, 2 لاکھ لوگ دیکھتے تھے. اب 2000 4000 10,000 لوگ دیکھ رہے ہیں, بٹ I'm still working on that. میں اپنا کام کر رہا ہوں کہ جتنے لوگوں تک بھی میرا پیغام پہنچے, جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں اس کے بارے میں بات کرتا رہوں گا. 1000 تک پہنچے, 2 تک پہنچے, 4 تک پہنچے. وی پی این کی کیا کو بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ٹویٹر تو پہلے ہی بند ہے. چند افراد ہیں, مے بی 5%, 4%, 10% پاکستان کے یوزر جو ہیں ٹویٹر کے, ایکس کے, وہ وی پی این لگا کے استعمال کرتے ہوں گے. بہت سارے لوگ تو استعمال ہی نہیں کرتے جب سے بین ہوا ہے, کیونکہ ان کو وی پی این کا استعمال نہیں آتا, یا they don't want to buy VPN.
تو 24 نومبر سے پہلے یہ فتویٰ آنا اور پھر ویڈیوز آنا 9 مئی کی کیا ضرورت پیش آ گئی, یہ سوال پوچھے جانے چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یوٹیوب سے کہیں زیادہ پاورفل پلیٹ فارم ایکس ہے یا ٹویٹر ہے. یہاں سے انٹرنیشنل ریچ, جب یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر انگریزی میں لمبی چوڑی تحریریں ویڈیوز کے ساتھ لکھتا ہے تو ان کی ریچ بہت ہوتی ہے. یوٹیوب کے اوپر ایک اسپیسیفک طبقہ ہے, یوٹیوب کے اوپر ایک اسپیسیفک گفتگو کا لیول ہے. ٹویٹر کے اوپر گفتگو بہت جلدی پھیلتی ہے, ویڈیو بہت جلدی پھیلتی ہے, شاید اس کو روکنا پرپس ہو. نمبر 2, 9 مئی کی ویڈیوز کا 24 نومبر سے ایک دن پہلے آنا, 24 نومبر سے ایک ہفتہ پہلے آنا, چند دن پہلے آنا, اس کے اوپر پھر پریس کانفرنسز آنا اوان چودھری صاحب کی انال, یہ چیزیں بھی بہت سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں. لائن ایک ہی دی گئی اوان چودھری صاحب کی جانب سے, آج اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ان کی پریس کانفرنس کی کچھ کلپنگ میں نے دیکھی. لائن پھر وہی لی گئی کہ جب قوم ملک ترقی کرنے لگتی ہے, جب معیشت ترقی کرنے لگتی ہے تو دھرنا دے دیا جاتا ہے, جلوس احتجاج سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. میں جاننا چاہوں گا, پاکستانی ہوتے میں جاننا چاہوں گا کہ اس ملک میں کون سی آسانی ہوئی ہے پچھلے 2-2.5 سال کے جب سے PDM 1-2 بنی ہوئی ہے, کون سی آسانی ہوئی ہے, کون سی ترقی ہوئی ہے, مجھے بتائیے. PI یہ بیچنا چاہتے ہیں 85 بلین کی, 10 بلین کی, کوئی بندہ لینا نہیں چاہتا. کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی آپ کر میرے ملک میں. IMF کا قرضہ لے کر ہم پٹھی چھلانگے مار رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے قرضہ حاصل کر کے ترقی ہوئی. آپ کے یونٹس بند ہو رہے ہیں, آپ کے بزنس مینوں کو نو فلائی لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے. کون سی ترقی ہوئی ہے, کیٹیگوریکلی بتائیے. مجھے بتائیے کہ دیکھو فلاں نیا پروجیکٹ لگ رہا ہے. سڑکیں میرے نزدیک ترقی نہیں ہے. سڑکیں بننی چاہیے, بہت ضروری چیز ہے, بہت ضروری چیز ہے. قرض کے پیسوں سے سڑکیں نہیں بننی چاہیے. قرض کے اگر آپ نے لے ہی لیا تو قرض کے پیسوں سے پھر فیکٹریز لگنی چاہیے, روزگار ملنا چاہیے, کمائی ہونی چاہیے کہ ہم وہ قرض باعزت طریقے سے واپس کر سکیں. سڑک نے آپ کو اور مجھے زندگی آسان کرنی ہے, سڑک بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ڈونٹ ڈینائی دا فیکٹ کہ سڑک ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, سڑکیں بہترین ہونی چاہیے. ان سڑکوں کے اوپر جس پرپس کے لیے سڑکیں ہونی چاہیے کہ جن فیکٹریوں میں مال بن کے ان سڑکوں سے نکلنا ہے ایئرپورٹوں تک اور بندرگاہوں تک پہنچنا ہے, فیکٹریز چلنی چاہیے. وہ فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. پھر آپ مجھے بتاتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے, مجھ جیسے لوگ سوال پوچھتے ہیں تو پھر آپ رفتار اور سیاست.pk کو بند کر دیتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. ادھر سے دیکھیے, ادھر سے دیکھیے. میں دیکھیں ایک چیز کے اندر لوگ اکثر اس کے اوپر ناقد بھی ہوتے ہیں. جب تک آپ بات نہیں کریں گے, نیگوشیٹ نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں, عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, آپ آگے نہیں چل پائیں گے. آپ نے ڈنڈے کے زور کے اوپر جتنی ایک پاور ایگزرٹ کر سکتے تھے, آپ نے اس سے زیادہ پاور ایگزرٹ کر کے معاملات کو چلانے کی کوشش کی. پاسبل نہیں ہو سکا. اس سے آگے پاسبل ہو سکے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایونچوئل وے آؤٹ کیا ہے؟ یو نیڈ ٹو سیٹ ود دی مین ان دا اڈیالہ جیل. بات کرنی پڑے گی. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں آپ کے بعد والا کر لے گا, نواز شریف کے بعد کر لے گا, آرمی چیف کے بعد کر لے گا, چیف جسٹس کے بعد کا کر لے گا. کرنی پڑے گی. تو ریئلٹیز کو جب تک آپ اس سے آنکھ پھیر کے رکھتے ہیں تب تک آپ آگے نہیں چل سکتے. جاتے جاتے ایک اور اینگل, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عمران خان کی پوری سیاسی جماعت کے اوپر آج تک کوئی کرپشن کا کیس ثابت کیوں نہیں ہو سکا؟ چھوڑ دیجیے عمران خان کی ذات کو, جیل میں ہے نا, وہ تو پکڑا اتنی بڑی کابینہ تھی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عمران خان کے دور اقتدار کے اندر کرپشن نہیں ہوئی, بہت کرپشن ہوئی ہے نچلے لیول کے اوپر, کہ پنجاب گورنمنٹ یہ وہ بہت ہوا ہوگا, بہت کچھ ہوا ہوگا. ذوالفقار خود بھی بہت سارے قبضوں کے وٹنس ہوں میں. کرپشن صرف فائنینشیل نہیں ہوتی نا, قبضہ کر لینا بھی تو کرپشن ہے. وہ ان کا اعجاز عالم اگسٹین صاحب ایک وزیر تھے, ان کی فیملی نے کیا تھا قبضہ اسکول کے اوپر, دارالحکمت کے اوپر, بہت مشہور سٹوری ہے. حسان نیائی صاحب کے اوپر میرے اوپر فائرنگ ہوئی تھی انہی کی فیملی کی جانب سے, ان کے گارڈز کی جانب سے اسکول کے اوپر شو کرتے ہوئے. بہت کچھ ہوا ہے. عمران خان کی ذات کے اوپر آپ کرپشن کبھی تک ایک کیس ثابت نہیں کر سکے. جاتے جاتے 9 مئی کی فوٹیجز پہ بھی بات کر لیتے ہیں. یہی فوٹیجز سوشل میڈیا کو, ٹی وی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, عدالتوں کو دینے کی ضرورت ہے. عدالتیں آپ کی ان فوٹیجز کو مانیں, قانونی پیرامیٹرز کو پورا کرتے ہوئے, قانونی جو سارے ان کے ہیں ضروریات اس کے اندر رکھتے ہوئے, قانونی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے, میں باخدا آپ کے ساتھ ہوں. میں آج تک اس چیز کے انتظار میں ہوں کہ گورنمنٹ ان کیسز کو بہت اچھے سے پروسیکیوٹ کرے, بہت اچھے سے لڑے عدالتوں میں, اور میں دیکھوں جا کے ان کے وکلا کو, ان کی پروسیکیوشن کو دلائل دیتے ہوئے, ثبوت فراہم کرتے ہوئے. ابھی ATC 9 میں کے کیسز جو عمران خان صاحب کے تھے, ان کے اوپر ATC کے جج نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ پڑھنے لائق ہے. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از. اگر ملک کو ہم نے اسی طرح چلانا ہے تو پھر جس طرح چل رہا ہے پھر اس طرح چلتا رہے گا, حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے. اور اگر ہم اس کو ابھی بھی آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں,
ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا. سیاستدان جب بیٹھ جائیں گے نا تو ورکر خود ہی بیٹھ جائے گا ایونچولی. جب آپ لاجک سینٹی کے ساتھ بات کریں گے نا، کچھ دلیل کے ساتھ بات کریں گے، تو ہم شور کہ ورکر کے دل تک بھی بات آپ کی پہنچے گی. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.